الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات و توصیفات اللہ رب رحمان کے لیے، مالک کائنات، خالق کائنات، راز کے کائنات ہے، اور انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اسلام اور سوشل میڈیا۔ ناظرین کرام، اکیلا انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اپنا مدعا، اپنی ضرورت دوسروں تک پہنچانی پڑتی ہے، اور یہ جو پہنچانے کا عمل ہے اس کو ابلاغ کہتے ہیں۔ اور ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو قدرتی ذرائع ابلاغ رکھے ہوئے ہیں، ایک زبان ہے اور دوسرا اس کا ہاتھ۔ زبان سے بول کر جو ہے وہ اپنی بات آگے پہنچاتا ہے، اور دوسرا ہاتھ میں قلم لے کے اس کے ساتھ تحریراً جو ہے وہ بات کو آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو جہاں تک آپ زبان کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو اپنی زبان کے ساتھ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ دی، اور انہیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، آپ ہماری بات کو مان لیں، اللہ کو مان لیں، اور ہماری پیروی کر لیں، اتباع کر لیں۔ اور دوسرا قلم، ہاتھ، یہ بھی ایک قدرتی ذرائع ابلاغ میں سے ہے، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کے ذریعے خط کو ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا، تو ملکہ بلقیس کے پاس وہ خط پہنچا تو اس نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی، یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم، کہ میری طرف ایک بہترین خط آیا، میرے پاس ایک بہترین خط آیا۔ تو مطلب کہ زبان سے بات کو دوسروں تک پہنچانا اور تحریراً جو ہے دوسروں تک اپنی بات کو پہنچانا، اس کا تذکرہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اور یہ ذرائع ابلاغ میں سے ہے۔ تو ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو ذرائع ابلاغ تھے، اس وقت کے لوگ آپ کی بعثت سے پہلے ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے اور اس کے ذریعے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور جب دین اسلام آیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا جو اس وقت کا تھا، اس کو اپنایا اور اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس کے ذریعے لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچایا۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ بعثت سے پہلے لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر لوگوں کو اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا، جنگ کا موقع ہے یا کوئی بھی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، تو ایک آدمی پہاڑی پہ چڑھتا اور وہاں پہ چڑھ کے جو ہے وہ آواز لگاتا، یا صباح یا صباح، اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے۔ اب مجمع لگتا تو وہ آدمی اپنی بات جو ہے ان تک پہنچاتا۔
تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے اس وقت کے یہ جو سوشل میڈیا تھا صفا پہاڑی، اس کا استعمال کیا۔ اس میں آپ نے ایک خاص بات کا لحاظ رکھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جب ایسے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے تو اس میں وہ بیہودگی کے الفاظ بھی لے کے آتے اور بیہودہ حرکات بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی اس سوشل میڈیا کا استعمال کیا تو ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کا استعمال کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح اس وقت کا جو ایک اور ایسا سوشل میڈیا کے میدان میں اہمیت رکھنے والا مرکز تھا وہ تھا مسجد حرام۔ لوگ مسجد حرام میں حج کرنے کے لیے آیا کرتے، عرب کے لوگ اور گرد و نواح کے لوگ، اور اگر کوئی کسی کو پیغام دینا چاہتا تو اسی حج کے موقع پر لوگوں کو پیغام دیا کرتا تھا۔ اور اس حج کے موقع پر اسلام سے پہلے لوگ اس میں بیہودہ حرکتیں بھی کیا کرتے تھے۔ مرد دن کے وقت ننگے طواف کرتے اور عورتیں رات کو جو ہے ننگی طواف کیا کرتی تھی۔ اور جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، بلغ ما انزل الیک، کہ جو آپ کو اللہ نے پیغام دیا اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں جو بیہودگی ہوا کرتی تھی، اس وقت کے سوشل میڈیا پہ جو بیہودہ حرکات ہوا کرتی تھی، اس کو چھوڑ کر بہترین انداز میں سوشل میڈیا کو اپنایا اور اس سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے کوشش کی، رب کا پیغام ان کو دیا، اللہ کا پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح ایک اس وقت کا سوشل میڈیا کے میدان میں جو مشہور ترین مقام تھا وہ تھا سوق عکاظ۔ عکاظ کا بازار جہاں پہ ایک میلہ لگا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اور وہاں سے جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں وہاں پہ آتے اور بڑے بڑے شعراء، ادباء اور مقررین، خطیب، ادیب جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہوتے اور وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے، اور وہاں پر جو تقریر کی جاتی وہ تقریر پورے عرب میں بھی گونجا کرتی، اور وہاں پہ جو شعر بولے جاتے وہ شعر پورے عرب میں بولے جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ عکاظ کا جو میلہ وہ اس وقت کا بہترین سوشل میڈیا کے میدان میں ایک اہمیت رکھنے والا تھا، اور وہاں سے جو بات نکلتی وہ پورے عرب میں پھیلتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ عکاظ کے میلے پہ گئے، وہاں پہ جا کے جو لوگ بیہودگی کیا کرتے تھے، دیکھیں کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مکے کی سرزمین پہ بیت اللہ مسجد حرام کے اندر جو ہے بیہودگی کر سکتے ہیں تو کیا عکاظ جو ایسا میلہ جو خالصتاً جو ہے وہ جاہلیت پر مبنی تھا اس کے اندر بے حیائی کس قدر ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ وہاں کی بے حیائی کو نہیں اپنایا، وہاں کی جو بیہودگی تھی اس کو نہیں اپنایا، بلکہ آپ نے اس کی بیہودگی اور اس کی بے حیائی جو فحاشی تھی اس سے احتراز کرتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے
ایک بات دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ اپنے دوست احباب جو قرب و جوار میں ہیں ان تک نہیں، بلکہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ ایک وقت میں اپنی بات امریکہ پہنچا رہا ہے، آسٹریلیا پہنچا رہا ہے، یورپ میں پہنچا رہا ہے، اور روس کے میدانوں میں، اس طرح پہاڑوں میں، دیگر مقامات پہ جو ہے وہ اپنی بات کو پہنچا رہا ہے، غرض کہ پوری دنیا پہ جو ہے وہ اپنی بات کو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا وہ پہنچا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، جدید دور کے اندر یہ جدید ذرائع ابلاغ ہیں۔ اس دور کے اندر جو ذرائع ابلاغ تھے اس کے اندر بھی بےہودگی پائی جاتی تھی، اس کے اندر بھی فحاشی پائی جاتی تھی، لیکن اسلام کے اندر اس وقت کے ذرائع ابلاغ کو اپنایا گیا، اور اس میں جو زمانہ جاہلیت کی بےہودگی تھی یا فحاشی تھی اس کو چھوڑ کر اپنایا گیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مثال قائم کر دی کہ جتنا بھی بڑا سوشل میڈیا دور جدید میں آئے گا اس کے اندر بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا آپ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے، احتراز کرتے ہوئے آپ حقیقی جو پیغام ہے، جو اوریجنل پیغام ہے اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے، کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بےہودگی سے احتراز کرتے ہوئے اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح دورہ جاہلیت میں ذوالمجاز کے مقام پر بھی جو ہے ایک میلہ لگا کرتا تھا، وہاں پر بھی لوگ اپنی بات لوگوں کو سنایا کرتے، اور لوگ وہاں سے بات سنتے اور پورے عرب میں اس بات کو پھیلا دیا کرتے تھے، اور جب وہ لوگ بات کرتے تھے اس میں بے حیائی کا عنصر بھی ہوتا تھا، فحاشی کا عنصر بھی ہوتا تھا، اور بےہودگی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دنیا میں بے مثال تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس موقع پر بھی گئے، سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ جا کے جو ہے اللہ کے پیغام کو دیا، لیکن بے حیائی کو نہیں اپنایا، فحاشی اور عریانی کو نہیں اپنایا۔ تو حضرات گرامی قدر، اسی طرح آج کے اس دور کے اندر بعض حضرات شروع میں فتویٰ بازی کرتے رہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، یہ شیطانیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ چیز بذات خود شیطان نہیں ہے، بری نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے والے اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مثبت ذہن کے ساتھ اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تقویٰ کے حصول کے لیے یہ آپ کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، آپ کے نیکی کے اعمال میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دیکھیں کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک حدیث لکھتے ہیں اور اس حدیث کو آپ فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور آپ کی فرینڈ لسٹ میں 5000 لوگ ہیں، اور وہ 5000 لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ ایک حدیث کو شیئر کرتے ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ مثال کے طور پر حدیث یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز بندہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اب یہ آپ نے ایک حدیث کو شیئر کر دیا، 5000 لوگوں نے دیکھا، اور ان میں کتنے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اور انہوں نے اس حدیث کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف آ گیا، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے
کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہم کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ تو کیوں نہ میں آج سے 5 وقت کا نمازی بن جاؤں۔ تو آپ کے اس حدیث شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ نمازی بن جائیں گے، اور پھر وہ لوگ اس کو شیئر کرتے جائیں گے، اور پوری دنیا کے کونے کونے میں وہ پہنچ جائے گی وہ بات، اور کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آپ قرآن کی ایک آیت الحمدللہ رب العالمین اس سوشل میڈیا کے اوپر لکھ کے شیئر کرتے ہیں، اور آپ کی یہ لکھی ہوئی آیت جو ہے جب شیئر ہوتی ہے تو 5000 لوگوں کے پاس جاتی ہے۔ وہ جس کے پاس بھی سامنے گئی اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر جتنے الفاظ ہیں، حروف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین آپ نے لکھا اور اس کو شیئر کیا، کتنے لوگوں نے پڑھا، اور جتنا انہوں نے پڑھا ہے ان کے پڑھنے کا ثواب ان کو، اور ان کے پڑھنے کا ثواب اس کو بھی جس نے شیئر کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی کی نیکی کے اوپر رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے جو بندہ جب کسی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے، عمل کرنے والے کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا کہ جس نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جو سوشل میڈیا ہے یہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے والے اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کو مثبت ذہن کے ساتھ استعمال کریں تو یہ آپ کے تقوی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، یہ آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ یہاں سے قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام 360 ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں پہ جو ہے وہ قرآنی آیات کی تفاسیر موجود ہیں، اور پھر احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور اسی طرح ذکر و اذکار موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں جو صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سوشل میڈیا اگر اس کو آپ جو ہے وہ منفی ذہن کے ساتھ استعمال کریں گے تب یہ آپ کے لیے وبال جان بنے گا، آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے گا، آپ کے لیے آخرت کے میدان میں رسوائی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کے اس موضوع میں جو ہم نے بات کی ہے اس کا مختصراً یہی ہے کہ انسان اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے جو 2 قدرتی ذرائع ہیں وہ ایک زبان ہے اور دوسرا ہاتھ ہے، اور ان کا تذکرہ جو ہے ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ زبان اور ہاتھ کے ساتھ قلم پکڑ کے لکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے زمانے میں جدت آتی گئی اسی طرح ذرائع ابلاغ میں بھی جدت آتی گئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو ذرائع ابلاغ تھے سوشل میڈیا کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، آپ نے ان کا استعمال کیا ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ اور آج کا جو جدید دور ہے، اس دور کے اندر دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ ریڈیو، ٹی وی، ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت و استعجاب کی صورت اختیار کر لیا کرتا تھا،
حیران ہوتا تھا کہ کیسے ریڈیو سے آواز آتی ہے. لیکن آج کے اس دور میں 10-15 سال کے دور کے اندر جو حیرت انگیز ایجادات مارز وجود میں آئی ہیں، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اسکائپ ہے، انسٹاگرام ہے، یہ جدید دور کی ایجادات ہیں اور ذرائع ابلاغ ہیں، اور سوشل میڈیا کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے. اور آج کے دور کے اندر ایک مسلمان جو ہے وہ ایک اچھی بات لوگوں تک اگر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ان کا استعمال کرے، تو کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کوئی قدغن والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال کرنا اس کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیں، میں اگر کسی جگہ پہ تقریر کرتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میرے سامنے وہ لوگ بات کو سنتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 200 بندہ ہے، 300 بندہ ہے، 500 بندہ ہے. لیکن جب میں سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہوں تو میری بات جو ہے پوری دنیا پہ جاتی ہے، پوری دنیا کے لوگ میری بات کو سنتے ہیں. تو حضرات گرامی قدر، سوشل میڈیا دور جدید کا جو ہے، ان کو اپنانے میں کوئی حرج اور عیب والی بات نہیں ہے. ان کو اپنائیں اور اس کے ذریعے نیکی کو زیادہ پھیلائیں، اور جو بے حیائی اس کے اوپر ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ اس بات کو، اس پیغام کو آگے پہنچاتے جائیں.